السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ میں اور جناب محسن ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم غزوہ احزاب کا پس منظر اور غزوہ احزاب میں مدینہ کے محاصرے کے اوپر اور اس کے حالات جو مسلمانوں کے اوپر مشکل ترین آزمائشیں آ رہی ہیں اس پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے غزوہ احزاب کا پس منظر اور اس میں مسلمانوں کی تیاری، عرب کا محاصرہ، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا ہے اس جنگ کو، اور خندق بھی چونکہ مسلمانوں نے کھودی ہوئی ہے تو اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہاں پر عرب ہیں۔ مدینے کے اندر ہم نے بیان کیا کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور اب وہ بھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ادھر منافقین بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ یہود نے اب جو بنو قریظہ کے لوگ تھے انہوں نے اب میدان میں اترنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ بچے اور عورتیں جن مکانات کی طرف ان کو محفوظ مقام میں رکھا ہوا ہے ان پر حملہ کیا جائے۔ ایک شخص انہوں نے بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ ان کا محاصرہ کیسا ہے۔ تو مسلمان چونکہ پہلے ہی سے اس تیاری میں کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر وہاں پر تعینات کیا ہوا تھا، جو شخص وہ پتہ کرنے آیا ہے، معلوم کرنے آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں صفیہ، انہوں نے اس کے سر میں جو خیمے کی چوبک ہے وہ ماری ہے اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ اب یہ منظر دیکھا اور یہود کو اطلاع ہوئی تو وہ اس بات سے خبردار ہو گئے کہ مسلمان اپنا اندرونی دفاع پوری قوت سے کر رہے ہیں، یہاں پر ہماری نہیں چل سکتی، غافل نہیں ہیں اس اندرونی دفاع سے۔ ویسے بھی وہ کوئی جنگی میدان کے ماہر لوگ نہیں تھے یہود جی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ جو لشکر عرب کا کھڑا ہے اور خیبر سے جو یہودی آئے ہوئے تھے ان کی اب امداد کر رہے ہیں، کوئی ان کو تیر و تلوار دے رہے ہیں، کوئی کھانا پینا پہنچا رہے ہیں، اب یہ ان کی اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ قریش میں سے یہاں پر جو خندق ہے اس کو عبور کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس میں ایک شخص نے جو عمرو بن عبد ود ہے، وہ اپنا گھوڑا کسی ایسی جگہ سے اس نے گزارا ہے جہاں پر کچھ پاٹ کم تھی، تو وہ کامیاب ہوا ہے اور اس نے آ کے دعوت مبارزت دی ہے کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے۔ تو عموماً عرب ایسے ہی جنگ کرتے تھے۔ مبارزت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں آئے ہیں اور اس نے تلوار کا وار کیا ہے، آپ کی جو ڈھال تھی وہ کٹ گئی، اور دوسرا وار سیدنا علی نے کیا ہے اور اس کے جسم کے آر پار ہو گئی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ مقام جو ہے جہاں پر یہ بات مسلمان کھڑے تھے وہ جبل صلہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے، مورچے کے قریب تھے، تو آپ کی اس وقت نمازیں بھی قضا ہو گئیں کیونکہ بہت سخت حالات تھے اور ہر وقت جو ہے وہ نگرانی چاہیے تھی، جنگ کا میدان دیکھ رہے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ اس میں جب یہ شخص قتل ہوا، اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تعداد میں ہم نہیں اس کو کر سکتی، کیونکہ لشکر پورا تو نہیں آیا ہوا، کوئی ایک ہے، دو ہے، تین ہے جو اس طرف آنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو ختم ہو گیا، باقی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم ان کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اب میدان چھوڑ کر پیچھے کو بھاگے ہیں۔ ایک بالکل خندق میں ختم ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دوسری طرف بھاگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ یہ مشہور دعا ہے، غزوہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اے اللہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے، حساب چکانے والے، احزاب کو شکست سے دوچار کر، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں ڈگمگا دے۔ یہ دعا فرمانا تھا کہ اب اللہ کے جو لشکر ہیں وہ آئے ہیں اور باد سرسر چلی ہے۔ یہ وہ ہوا ہوتی ہے جس میں یخ سردی ہوتی ہے،
اس قدر سردی ہے کہ جانور بھی بدک جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب آزمائش لے کے اب اپنی اپنی نصرت دکھائی ہے. آزمائش تو مکمل ہو گئی نا, کامیاب ہو گئے ہیں, کامیاب ہو گئے مسلمان کے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اتنی استقامت کے ساتھ. اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اب اس کا لشکر جو ہے وہ جوش میں آتا ہے اور بادیں سرسر چلی ہے. وہ مشرکین کے جو خیمے ہیں ان کو اکھاڑ رہی ہے, جانور بدک رہے ہیں, کھانا پینا جو ہے وہ بنا نہیں پا رہے. تو وہاں سے ان کو اب میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے. یعنی وہ موافق حالات نہیں رہے, جنگ کے حالات نہیں رہے. تو اب وہاں سے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے کو نکلے ہیں. اب یہ جو احزاب امڑ آ رہا تھا وہ اب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اسی طرح وہ سب غائب ہو گئے, کیسے غائب ہو رہا ہے, کیسے تتر بتر ہو رہا ہے. تو منافقین نے کہا کہ یہ بھی غائب نہیں ہوئے بھئی, کہیں چھپے ہیں کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور آپ نے یہ پتہ کروایا کہ یہ سارے جا چکے ہیں یا یہیں پر ہیں. اس نے اطلاع دی کہ یہ سارے جا چکے ہیں. یعنی پورا عرب جس میدان میں کھڑا ہے, اور یہ کوئی روز روز کا واقعہ نہیں ہونا ہے, تو پورا عرب جو ہے وہ اب واپس جا چکا ہے. اور یہ آخری جنگ ہے جو مسلمانوں نے اپنے دفاع میں کی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم, اب ہم ان کی طرف اقدام کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کریں گے اب دوبارہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, دوبارہ اب یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. الآن نغزوہم ولا یغزوننا, ہم ہی اب ان کی طرف اقدام کیا کریں گے اپنی مصلحت کے تحت. یہ ہم پر اب کوئی چڑھائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب سب ختم ہے. یہ اشارہ تھا کہ قریش جو ہیں وہ اب اپنی خیر منائیں. حیی بن اخطب جو بنو نزیر کا سردار تھا وہ بنو قریظہ کے پاس آ گیا ہے. اس نے بھی جیسے یہ کہا کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے روز روز, تو تم معاہدہ توڑ دو. اب وہ بنو قریظہ کے پاس آ گیا ہے اور ان کے قبیلے میں, قلعے میں شامل ہو گیا ہے. بنو قریظہ کی اب آنکھیں کھلی ہیں. ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ جو بنو نزیر کے ساتھ ہونے والا تھا اب ہمارے ساتھ بھی وہ ہوگا. یہ جن گروہوں کی جو ہے وہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے توڑا تھا معاہدہ, وہ تو چلے گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. یہ اب پیچھے اب یہ اکیلے رہ گئے جو کہ مدینے کے اندر ہیں. ان کا قلعہ یہیں پہ ہے, لوگ یہیں پہ ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حضرت سعد بن معاذ جو بنو قریظہ قبیلے کے حلیف قبیلے کے سردار تھے, وہ چونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہیں. ان کی دعا سنیے, صحیح بخاری میں ہے. فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں تیری راہ میں اس قوم کے خلاف جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور اسے وطن سے نکالا. اے اللہ میرا گمان ہے کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا کوئی موقع باقی نہیں چھوڑا ہے. یعنی یہ سعد بن معاذ ہیں اور وہ حیی بن اخطب ہے. دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ یہ آخری ہے, اس کے بعد اب قریش اتنے بڑے لشکر سے حملہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اب ہم ہی کریں گے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سعد بن معاذ کا بیان ہے اور یہ تینوں بیان مل کر غزوہ احزاب کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں. اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف اب کارروائی ہوگی. اب مسلمان جو ہیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا ہے. جیسے بنو نزیر میں ہوا تھا کہ محاصرہ کیا تھا, اب یہاں پر یہود کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے. اور سیرت نگاروں نے اس کو غزوہ بنو قریظہ کا نام دیا ہے. محاصرہ 25 دن جاری رہا. اور یہ غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے فوراً بعد یہ ادھر سے مشرکین چلے گئے ہیں, سارا عرب خالی ہو گیا ہے وہاں سے میدان سے. اب مسلمان اب مدینے کے اندر آ کر جو بنو قریظہ قبیلہ ہے, ظاہر ہے یہ یہود کا بڑا قبیلہ تھا, تو سب سے پہلے اب اس معاہدے کو جو انہوں نے توڑا ہے اس کی بیخ کو نہیں کرنی ہے. اور انہوں نے جو بے وقوفی خود کی تھی اور خود جو اپنے خلاف سامان مہیا کیا تھا اس کا تدارک کیا جائے. 25 دن یہ محاصرہ جاری رہا ہے. نہ کوئی آ جا سکتا ہے, نہ کھانے پینے کا کوئی ایسا انتظام ہے. منافقین نے بھی یاد دہانی کروائی ہوئی ہے ان کو, ان کے وہ یقین دہانی کروائی ہوئی ہے
جس کہ طرح ہم اس سے تمہارے پہلے ساتھ وہ ہیں، سب کو کرتے رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. بنو قریظہ ہی نے یہ کہا کہ جو ہمارا حلیف قبیلہ ہے ان کے سردار سعد بن معاذ ہیں، جن کے غزوہ خندق میں تیر لگا تھا اور ان کی بازو کی شریان پھٹ گئی تھی تو وہ زیر علاج تھے، تو یہ ہماری سفارش کر دیں. ٹھیک ہے، فیصلہ ان کے حوالے کر دیا. یعنی یہ ہماری سفارش کریں اچھا، اور فیصلہ بھی کر لیں ہمارے متعلق، جو انہوں نے فیصلہ کرنا انہیں لگا کہ کچھ جو ہے وہ ہاتھ ہلکا رکھیں رعایت گے. کر لیں گے ہماری. ٹھیک ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا. آپ نے پوچھا ان سے، بنو قریظہ سے، کہ جو میں فیصلہ کروں گا تو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو میں کہوں گا وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. یہ فیصلہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اے سعد بن معاذ، تم نے آسمانوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا ہے. اچھا، یہ فیصلہ جو عام ہمارے مستشرقین بھی ابھارتے ہیں اس کو، اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بولے دے کرتے ہیں. تو اخلاقی طور میں تو اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب وہ خود جو ہے وہ راضی ہو رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں تو اس کے بعد کوئی اخلاقی طور پہ کوئی سوال اٹھنا وہ تو نہیں سوال نہیں اٹھتا. جی. لیکن یہ جو فیصلہ سعد بن معاذ کر رہے ہیں، اس فیصلے پر ان کو اعتراض ہے ابھی کہ آپ کے نے لوگوں کیوں کو، سارا کہ قبیلہ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے. دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر جب آپ اس صورت میں بغاوت کریں تو اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو فیصلہ سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا ہے، چونکہ وہ یہودی قبیلہ ہے اور یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تورات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کتاب کو مانتے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کے مطابق کیا ہے ان کے حق میں، یعنی ان کے خلاف کیا ہے، مسلمانوں کے حق میں کیا ہے. تو یہ تورات میں یہ حکم بیان ہے؟ یہ تورات میں حکم بیان ہوا ہے. یہ کتاب استثناء ہے تورات کی. صحیح. اس میں کلام مقدس بائبل ہے، اس کا باب 20 ہے اور آیت 10 سے میں پڑھ رہا ہوں. اور جب تو جنگ کرنے کے لیے کسی شہر کے نزدیک جائے، یہ اب ہے معاہدہ توڑا ہوا ہے نا، تو اب جنگ کا ایک میدان بن گیا ہے، محاصرہ ہو گیا ہے. اگر یہی کام یہودی کرتے تو وہ کیا کرتے؟ خدا کا کیا حکم ہے کسی دوسرے کے ساتھ کیا حکم ہے، یہ وہ لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. تو جب تو جنگ کرنے کے لیے کسی شہر کے نزدیک جائے تو پہلے اس سے صلح کی خواہش کر. اب صلح، مسلمان مدینے میں آئے تھے، صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا. اگر وہ صلح منظور کریں اور پھاٹک تیرے لیے کھول دیں، مدینہ کھول دیا انہوں نے، تو جتنے لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ تیرے سب جاگزار ہوں گے، تیری خدمت کریں گے، تیرے ساتھ معاہدے میں ہوں گے. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں، یعنی معاہدہ توڑ دیں، بلکہ تجھ سے جنگ شروع کریں، غزوہ خندق میں انہوں نے جنگ کی ہے، تب تو اس کا محاصرہ کرنا. اب مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. اور خداوند تیرا خدا اس کو تیرے ہاتھ میں دے دے گا اور تو سب مردوں کو تلوار کی دھار سے قتل کر دینا، مگر عورتیں اور بچے اور چوپائے اور اس شہر کی سب مال کو اپنے لیے رکھ لینا. یہ ہے تورات کی آیت جو حضرت سعد بن معاذ نے، جس پر وہ ایمان رکھ رہے ہیں، جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے ان کے اللہ کا حکم ان کے لیے ہے، اس پر انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. تو یہی وہ بات تھی جس کو حضرت سعد نے بیان فرمایا. یہ بات غزوہ بنو قریظہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے، اور ہم نے تورات سے یہ آیت پڑھ دی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بنو نذیر کے بعد بنو قریظہ نے بھی وہی کام کیا ہے، اور مدینہ جو ہے اب دونوں یہودی قبیلوں سے خالی ہو گیا ہے.
اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی، بڑی خوشخبری اور اللہ کی عنایات میں سے بڑی عنایات میں سے ہے، اور یعنی وہ اندر سے آپ کو خطرہ نہیں رہا، سیف ہو گیا اندر سے. خطرہ نہیں رہا ہے، اور یہودی بھی ختم ہو گئے ہیں. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے انجیل کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو ہمارے سیرت نگاروں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جیسے اللہ کے رسول کے متعلق ہے، چونکہ یہودی بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ حضرت یحییٰ یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ انجیل متی ہے، اس کا باب 3 ہے اور آیت 12 سے میں پڑھ رہا ہوں. میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں. اچھا، یعنی روح القدس اللہ کی وحی ہے، اور یہ جو چھاج ہے اور یہ کھلیان ہے اور یہ جو آگ ہے یہ جنگ ہے. کیا خوبصورت تمثیل سے وہ بیان کی ہے، انجیل تو تمثیل پر مبنی ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے جو ہے وہ پاکیزہ کرے گا وہ معاشرے چھاج کو. ہے اس کے پاس، اور وہ صاف کر دے گا، پاکیزہ کر دے گا. اور گیہوں یعنی گندم تو اپنے پاس رکھے گا، پاکیزہ مسلمان جو اور کام کے ہیں، اور بھوسا جو ہے اس کو آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں ہے، اور یہ تلوار سے ختم کر دیا. یہ تو قرآن مجید کا وہی تمثیل نہیں بیان ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارش جب آتی ہے تو جو فائدہ مند چیز ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے اور گند جو ہے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر غزوہ احزاب اور اس کے دوران غزوہ بنی قریظہ کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.